السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو یوز اکیڈمی۔ ابھی تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بٹن دبا دیں تاکہ آپ ریسنٹ اپڈیٹ سے وابستہ ہو سکیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جونیئر سائنس ٹیچر کا ایکسپیکٹڈ سلیبس۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی تک سلیبس ریلیز نہیں ہوا ہے STS کی طرف سے، لیکن بہت سے لوگوں کی بہت سی تھیوریز ہیں۔ میں آپ کو اپنی تھیوری بتاؤں گا وتھ ریسپیکٹ ٹو کانٹیکسٹ کہ آپ کا کانٹیکٹ کس طرح ہے اور کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے پاسبل کہ کیا سلیبس ہونا چاہیے۔ اس کے میں ریفرنسز بھی دوں گا آپ لوگوں کو اور آپ کو بہت سی چیزیں بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور آپ اس چیز سے پوری نالج حاصل کریے۔ بھائی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹرکچر کی۔ جس طرح کے STS کے پاس پیپرس کو دیکھا جائے تو موسٹلی یہ سبجیکٹ جو ہے سائنس تقریباً 60 to 70% آپ کو دے سکتے ہیں، کیونکہ پوسٹ کا نیم ہی ہے جونیئر سائنس ٹیچر۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جونیئر سائنس جب اس کا نام آ رہا ہے تو موسٹلی اس میں سائنس ہی ہوگی۔ 60 to 70% آپ اس کا لگا لیں سائنس کا۔ اور دوسرا آتا ہے پارٹ 2 جس میں آپ کو جنرل نالج کے کوشچنس ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو 10 to 20 نمبرس کا جنرل نالج آپ سے لیا جائے گا۔ اور پارٹ 3 میں ہوگا آپ کا انگلش۔ انگلش موسٹ پروبیبلی موسٹ امپورٹنٹ جو ہے ان کا پارٹ ہوتا ہے، یہ ہر ٹیسٹ میں انگلش دیتے ہیں اور انگلش ضروری بھی ہے کیونکہ ہماری آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے۔ ہماری نیشنل لینگویج تو اردو ہے لیکن ہماری جو آفیشیل لینگویج ہے وہ ہے انگلش۔ تو یہ آپ اس طرح کے حساب لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ SPSC نے کرائٹیریا دیا تھا SST سائنس ٹیچر کا، کیونکہ اس میں بھی سائنس کیٹیگری تھی اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جونیئر سائنس ٹیچر ہے۔ فرق صرف اتنا ملے گا آپ لوگوں کو کہ وہ جو پڑھاتا تھا وہ پڑھائے گا 9th اور 10th کو، کیونکہ وہ HST کے ایکویلنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جونیئر۔ جونیئر کا آپ کا مطلب اسی کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مڈل کلاس پڑھانی ہوگی 6 to 8 کلاس تک۔ تو 6 to 8 کلاس کے حساب سے جو بھی آپ کا مطلب سلیبس بنتا ہے وہ اسی حساب سے بنتا ہے کہ سائنس کا آپ کا 60% پورشن تو لازمی ہی ہوگا اور آپ کو انگلش بھی کمپلسری ہوگی۔ تو اس حساب سے آپ تیاری کریں، اور تیاری میں کیا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے اور کیا کیا امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ بھائی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا سبجیکٹس ہوتے ہیں سائنس میں۔ اب بہت سے لوگوں کو کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ یار سائنس میں کون سے سبجیکٹس آتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائنس میں جو سبجیکٹس آتے ہیں وہ ہوتا ہے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی جس میں بوٹنی اور زولوجی دونوں انکلوڈ ہوتے ہیں، اور آخری جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹر سائنس، کیونکہ کمپیوٹر کا نام ہی آگے لگا ہوا ہے سائنس، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر بھی پارٹ ہے سائنس کا۔ اس کے علاوہ میتھمیٹکس بھی ہوتی ہے جو موسٹلی کنسیڈر کی جاتی ہے سائنس میں، لیکن آپ میتھمیٹکس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں سائنس ٹیچر کی ریکوائرمنٹ ہے، تو موسٹ پروبیبلی اس میں آپ کو میتھمیٹکس تو بالکل نہیں ہوگی۔ IQ آ سکتا ہے لیکن میتھمیٹکس بالکل ہی چانسز کم ہیں۔ آ بھی سکتا ہے نہیں بھی، وہ تو آپ کو آفیشیل سلیبس کا ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ اب کس طرح سے پریپریشن کرنی ہے؟ پریپریشن کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سلیبس اور باقی چیزوں کا اوور ویو دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لیں سنٹیکس کی کتابیں، کیونکہ STS جو سلیبس فالو کرتا ہے وہ موسٹلی سنٹیکس کی کتابوں سے ہی فالو کرتا ہے۔ وہ سنٹیکس سے باہر نہیں جاتا، وہ آؤٹ آف دا کنٹیکس سوال نہیں بھیجتا، وہ بالکل اس کے بکس کے اندر سے ہی سوال نکال کے بھیجتا ہے۔ اور دوسرا، آپ 6 to 8 کی کلاسز کی بکس لیں یا آپ کلاس 9 to 10 کی لیں۔ میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کلاس 9 اور 10 کی پڑھیں، کیونکہ یہ آپ کی پوسٹ جو ہے وہ گریجویشن بیسس پہ ہے، تو 6 to 8 تھوڑا لیول کم ہو جاتا ہے آپ کا تیاری کرنے کے لحاظ سے۔ اگر آپ 9 to 10 کی کتابیں لیں گے تو ان میں ہر اس کا سیپریٹ پورشن ہوتا ہے، سائنس، بایولوجی، فزکس، ہر چیز کا مطلب ایک سیپریٹ آپ کو ایک وہ دیا جاتا ہے، پورشن دیا جاتا ہے، اور آپ کو تھوڑی آسانی بھی ہوگی اور تھوڑا لیول بھی جو ہے وہ ہائی ہوگا۔ اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کا 6 to 8 آرام سے اس میں کنسیڈر ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں انگلش کی، تو بھائی انگلش جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ STS ہمیشہ اپنے سلیبس کے اندر اس کو انگلش کو کنسیڈر کرتا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس میں پوچھتا ہے، خاص طور پہ آپ کی ویکیبلری جو ہے، سینونیم، انٹونیمس وغیرہ۔ اس کے علاوہ آتے ہیں پریپوزیشنس کہ کون کون سے پریپوزیشنس یوز ہونے چاہیے۔ دوسرا آتا ہے آرٹیکل۔ آرٹیکل کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بہت ہی ایزی ٹاپک ہوتا ہے آرٹیکل، لیکن کہیں کہیں آرٹیکل لوگوں کو بہت کنفیوز کر سکتا ہے۔ ٹینسز جو کہ آپ کی بہت ہی ایک بنیاد ہے، آپ بنیاد کی بیسس پہ ٹینسز کو پڑھیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے پارٹس آف اسپیچ، یہ بھی ایک انگلش کی بیسک ہے، گرامر کی بہت ہی بیسک ہے پارٹس آف اسپیچ، آپ کو پارٹس آف اسپیچ کا بالکل پتہ ہونا چاہیے۔
اور آتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور ایکٹیو پیسو آپ لگا لیں ان چیزوں کے ڈو ایز ڈائریکٹڈ میں اکثر جو ہے وہ آپ سے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. ایس ٹی ایس آپ کو دیکھیں گریجویشن کیٹیگری ہر چیز میں یہ بہت سے مطلب جو یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ زیادہ تر انہیں کے بارے میں پوچھا گیا. اب فائنلی بات کرتے ہیں جنرل نالج کی. تو بھائی میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ جب تک ایس ٹی ایس اپنا آفیشیل سلیبس ریلیز نہیں کرتا آپ جنرل نالج کو نہیں دیکھیں. جنرل نالج کو نہیں دیکھیں کیونکہ ایس ٹی ایس جب تک اس کو ریکمینڈ نہیں کرے گا آفیشیل سلیبس کو آپ کا یہ ٹائم جو ہے وہ ضائع جائے گا. تو میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ جو جنرل نالج کا پورشن ہے اس کو فائنل تک رکھ دیں. آپ اگر جنرل نالج کے پڑھنے کے انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو میں کچھ ٹاپکس بتا رہا ہوں جو آپ پڑھیں. لائک ٹاپک جیسے ہیں کہ لارجسٹ اسمالسٹ ماؤنٹین ہو گئے, ڈیزرٹس ہو گئے اور اس طرح کی اور بھی چیزیں جیسے لارجسٹ بارڈر ہو گیا, لارجسٹ سی ہو گیا, لارجسٹ کانٹیننٹ ہو گیا, اسمالسٹ کانٹیننٹ ہو گیا. یہ ایس ٹی ایس بہت پوچھتا ہے. اس کے علاوہ جغرافی کے کون سا ماؤنٹین کہاں ہے, کون سا ماؤنٹین ہائیسٹ ہے, کس جگہ لوکیٹڈ ہے, آپ کی مطلب کون سی جگہ پہ لوکیشن وغیرہ ان کی اس جغرافی میں آتا ہے. پاکستان کی نیشنل سمبل جو ہیں جیسے کہ پاکستان کا نیشنل فلاور کیا ہے, پاکستان کا نیشنل اینیمل کیا ہے, پاکستان کا نیشنل برڈ کون سا ہے, یہ ساری چیزیں آپ اس میں یاد کریں. کیپٹل اور کرنسی, بھائی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے کیپٹل اور کرنسی. موسٹلی اس کیپٹل اور کرنسی میں آپ کو موسٹ ریپیٹڈ اگر آپ کوشچن پیپر دیکھیں تو کافی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو زیادہ 200 سے مطلب 200 ابو کنٹری جو ہوتی ہیں ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ زیادہ تر کن کنٹریز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, آپ صرف وہ پڑھیں, انشاءاللہ ان میں سے کافی آپ کے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہوتا ہے فیفا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, کرکٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور پاکستانی بارڈرز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کے بارڈرز کس کس کے ساتھ لنک ہے, ان بارڈرز کے نام کیا ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے بہت سے ٹاپکس ہوتے ہیں جس طرح کے ٹاپکس کافی یوز ہوتے ہیں, لیکن آپ ان ٹاپکس کو دیکھیں تو آپ کا کافی جنرل نالج کا پورشن جو ہے وہ نکل جاتا ہے. میری ویڈیو کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, فالو کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں. اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو لگتی ہے کائنڈلی اور بھی ویڈیوز میری دیکھتے رہیں, میں آپ کو اور بھی اپڈیٹس دیتا رہوں گا انشاءاللہ.